پہلے وقتوں میں علم کی کمی تھی، بندے سگنیچر بھی نکال، انگوٹھا چھاپ. یہ دور تو میں نے بھی دیکھا ہوا ہے، جب کوئی خط آ جاتا تو پڑھانے کے لیے بندے تلاش کرنے پڑتے، اور خط لکھوانا پڑتا تو صبر کرنا پڑتا، بندے تلاش کرنے پڑتے. میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ جہالت تھی. لڑکی بھی ان پڑھ ہے، لڑکا بھی ان پڑھ. شادی ہو جاتی ہے، نبھتی جا رہی ہے، نبھتی جا رہی ہے، نبھتی جا رہی ہے، کبھی طلاق. آج لڑکی بھی پڑھی ہوئی، لڑکا بھی پڑھا لکھا، ادھر شادی ادھر گڑبڑے، پھر طلاق کی باتیں. میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک بزرگ نے مجھے وجہ بتلے، میرے دل کو بڑی اچھی لگی، میں چاہتا ہوں وہ آپ کو بھی بتلاؤں. کہنے لگے اس میں کوئی دو رائے نہیں، پہلے جہالت تھی، ان پڑھ تھے لوگ، لڑکی بھی ان پڑھ، لڑکا بھی ان پڑھ. لیکن لب لگے دن مقرر کرنے تو محفل میلاد کروا لیا کرتے تھے. شادی شروع کرنے لگے، قرآن خوانی کروائی جا رہی ہے، کہیں سورہ یاسین شریف پڑھا، کہیں آیت کریمہ کا ورد، کہیں درود پاک پڑھایا جا رہا ہے. کہنے لگے جب اللہ کا ذکر ہوتا تھا رحمتیں چھما چھم برستی تھی، بدبختیاں خوشبختیوں میں تبدیل ہو جاتی تھی. اگر نہیں سمجھ آ رہی تو میں ایک ایسی مشہور حدیث سناؤں جو آپ نے پتہ نہیں کئی مرتبہ سنی ہوگی، کہ اللہ رب العزت نے سیاحین فرشتوں کی ایک جماعت رکھی ہے جو سیر کرتے رہتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں کہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اس کے محبوب کا ذکر ہو رہا ہے. حضرت جی آپ کو ایک بڑی مزیدار بات بتلاؤں. ایک بندے نے سوال کیا، بھلا فرشتوں کو کیسے پتہ چل رہا ہے یہاں گاؤں میں محفل ہو رہی ہے؟ تو بزرگوں نے اس کے دو جواب دیے، یا جواب سنو گے آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی. فرمانے لگے رات کے وقت جب زمین والے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کو ستارے چمکتے نظر آتے ہیں. فرمایا آسمان والے جب زمین کی طرف دیکھتے ہیں اللہ کے ذکر کی محفلیں چمکتی نظر آتی ہیں. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بابا جی کا نام رہے گا. اچھا دوسرا جواب بھی سنو. فرشتوں کو کیسے پتہ چلتا ہے یہاں گاؤں میں محفل ہو رہی ہے؟ فرمانے لگے جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں سے ایسی خوشبو نکلتی ہے جو پوری کائنات میں پھیل جاتی ہے، اور فرشتے خوشبو سونگھتے سونگھتے وہاں پر آ جاتے ہیں. آگے آپ نے حدیث کئی مرتبہ سنی ہوگی کہ فرشتے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. رب تعالیٰ پوچھتا ہے فرشتوں کہاں سے آئے ہو، اور اس کہتے ہیں فلاں جگہ سے. وہ کیوں اکٹھے تھے؟ یا اللہ وہ چاہتے تو ان سے تو راضی ہو جا، ان کو جنت ملے، ان پر دوزخ حرام ہو جائے. یہ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا. رب تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے مجھے دیکھا، میری جنت کو، میری دوزخ کو. نہیں یا اللہ دیکھا نہیں، بن دیکھے ہی. فرمایا اگر وہ دیکھ لیتے یار پھر اور زیادہ کوشش. فرمایا تم گواہ ہو جاؤ میں ان سب سے راضی ہو گیا. وہ فرشتے عرض کرتے ہیں یہ بات جس کے لیے میں نے ساری حدیث آپ کو سنائی. وہ عرض کرتے ہیں یا اللہ وہ جو محفل میں شرکا تھے وہ تو گھر سے آئے ہی محفل میں شرکت کی نیت سے تھے، لیکن ایک بندہ قریب سے گزر رہا تھا، وہ چلتے چلتے تھوڑی دیر وہاں رکا پھر آگے چلا گیا. وہ جو تھوڑی دیر رکا اس کو کس کھاتے میں ڈالیں؟ تو حدیث پاک کے الفاظ ہیں، رب تعالیٰ ارشاد فرماتے لا یشکا جلیسہم، وہ جو محفل میں شرکا ہیں میرے نزدیک اتنی عظمت والے ہیں جو ان کے پاس تھوڑی دیر بھی کھڑا ہو گیا اس کو بدبخت نہیں رکھوں گا، اس کو بھی خوشبخت بنا دیا جائے.
حضرت جی اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے. جو محفل کے قریب آ کے تھوڑی دیر کھڑا ہوا اس کی بدبختی خوش بختی میں تبدیل ہو گئی, تو جو محفل میں شریک ہے, جو محفل کروا رہا اس کے اوپر کتنی برکتیں ہوں گی.